علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی پیاری پیاری کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک درویش کی۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں ایک درویش رہا کرتا تھا جو کہ پہاڑیوں پہ رہا کرتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ حالانکہ اس کے پاس پہننے کے لیے صحیح سے کپڑے نہ تھے، اوڑھنے کو گرم چادر نہ تھی اور پیروں میں کوئی نرم جوتا نہ تھا، کھانے کے لیے بہت اچھے کوئی کھانے نہ تھے۔ وہ بس ایسے ہی اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ کوئی اسے پہننے کے لیے کچھ دے دیتا تو وہ پہن لیتا، وہ اسی طرح کچھ کھانے کو ملتا تو کھا لیتا، نہیں تو درختوں سے پھل فروٹ توڑ کے کھاتا اور اپنا گزارا کر لیتا۔ اس ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو کہ بہت زیادہ حیران ہوا کرتا تھا اکثر اس کے قصے سن کے کہ آخر یہ درویش کیسے اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ اکثر اس کے دل میں آتا تھا کہ کبھی میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اتنا خوش بھی رہ رہا ہے، جبکہ میری اور بھی رعایا ہے، اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ میرے سے خوش نہیں ہے اور اکثر میرے پاس شکایات لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی، کبھی کپڑوں کی، کبھی کام کی، کبھی مکان کی۔ لیکن وہ جو ہے بہت زیادہ سوچنے کے بعد بادشاہ سے رہا نہیں گیا، اس نے بس اپنے دربان کو بلایا اور کہا تو اس درویش کو یہاں پہ حاضر کیا جائے، میں ذرا پوچھوں تو صحیح وہ کیسے اتنا خوش رہ لیتا ہے، بنا کسی ساز و سامان کے ساتھ، بنا کسی اچھے کھانے کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا، درویش کو بادشاہ کے محل بلایا گیا۔ جب درویش وہاں پہ آیا، بادشاہ نے اس سے سارا ماجرا پوچھا، آخر تم کیسے رہ لیتے ہو ایسے، میرے پاس تو اتنا سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی نہ میرے پاس سکون کی نیند ہے، نہ میں پیٹ بھر کے کچھ کھا پی سکتا ہوں، نہ میں اتنا خوش ہوں، اور تم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنے خوش ہو۔ اس پہ درویش بادشاہ کے کان میں کچھ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بس یہاں پر آپ کے پاس جو پرچیاں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنی درخواست دی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں جو جو مسئلے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی پرچی نکالیں، جو ضرورت مند ہے اس کو بلائیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، سیم اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس پہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کیا کر لیتے ہیں۔ پرچیاں کھولی گئیں، اس میں سے ایک مجبور انسان کا نام نکلا جو کہ ضرورت مند بھی تھا، اس کو بلایا گیا اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا گیا۔ جیسا کہ درویش نے بادشاہ کو کہا تھا اسی طریقے سے اس کی ضرورت پوری کرنی تھی۔ اس کے لیے بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ تمہارے پاس صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم ہے، تم جتنا بھاگو گے، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، جہاں تک تم بھاگو گے وہاں تک کی زمین تمہاری، لیکن تمہیں یہ کرنا یہ ہوگا کہ تم ایک لائن تمہیں کھینچ کے دے دی جائے گی، جس لائن سے تم بھاگنا شروع کرو گے واپسی بھی تمہیں اسی لائن تک واپس آنا ہوگا، اگر جو تم وہاں تک واپسی نہ آ پہنچے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی اور تمہیں واپسی خالی ہاتھی اپنے گھر لوٹ جانا ہوگا۔ اس پہ وہ آدمی دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے بادشاہ حضور، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن صبح ہوئی، سب کو بلایا گیا، سب لوگ حاضر ہو گئے، دربار سج گیا، سب بیٹھے ہوئے تھے اور بس اب ریس ہونے ہی والی تھی اس آدمی کے لیے۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، نگاڑے وغیرہ بجا رہے تھے، جیسے ہی لائن کھینچی، نگاڑا بجایا گیا، اس آدمی نے دوڑنا شروع کیا، لیکن دوڑنے سے پہلے اس نے دل ہی دل میں ایک پلان بنا لیا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں فجر سے لے کے ظہر تک کے ٹائم میں صرف جانے کا راستہ کروں گا اور پھر عصر سے لے کے مغرب تک میں واپسی کا راستہ کروں گا۔ ایسے اس نے اپنے ٹائم کو 2 حصوں میں بانٹ لیا اور بھاگنے لگا، دوڑتے دوڑتے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بس یہ ایک دوڑ جیتے ہی میں ابھی امیر ہو جاؤں گا، مجھے تو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی جتنا بادشاہ نے مجھے نواز دیا۔ اور وہ سوچتے ہوئے بھاگ رہا تھا اور بھاگتے جا رہا تھا، بھاگتے جا رہا تھا، وہ بہت زیادہ کا ٹائم ہوا، اب اسے واپسی کو لوٹنا تھا، لیکن اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا اور بھاگ لیتا ہوں، اس کے بعد میں واپسی بھاگوں گا، اس سے یہ ہوگا کہ مجھے تھوڑی سی زمین اور زیادہ مل جائے گی، پر میں اپنے دماغ سے کام کرتا ہوں، میں واپسی پہ تھوڑا تیز بھاگوں گا، تھوڑا تیز بھاگنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ میں زیادہ زمین کور کر لوں گا۔ بس اس کے یہ دل میں جو لالچ آئی یہی اس کی بربادی کا سبب بننے والی تھی۔ اس نے ایسے ہی کیا، اب وہ تھوڑا سا اور دور بھاگا اپنے طے کیے ہوئے راستے سے اور اپنے طے کیے ہوئے فیصلے سے بدل گیا۔
اب تھوڑی دور بھاگنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں، میں بہت آگے نکل آیا ہوں، اب واپسی کا سفر بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ سوچ کے وہ واپسی کی اس نے دوڑ لگا دی اور اس سے بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کو لگنے لگا کہ بس ابھی میرا دل پھٹے گا اور میں مر جاؤں گا۔ لیکن اس نے پھر بھی سوچا کہ نہیں، مجھے یہ دوڑ جیتنی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور تیزی سے بھاگ لیتا ہوں، اور بھاگتے ہوئے میں یہ ریس جیت جاؤں گا اور شام میں جا کے آرام سے سکون سے گھر لیٹوں گا۔ جو تھکاوٹ ہے، جو دل کی لیکن اب اس کے دماغ میں آ رہا تھا کہ بس میں یہیں پہ کرتا ہوں، جان کی امان پاتا ہوں، جان ہے تو سب کچھ ہے، بس ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہوں۔ لیکن وہ جو اس کے دل میں لالچ تھی، اس نے اسے جینے نہ دیا۔ اس نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تم بھاگو اور تیزی سے بھاگو، بس تھوڑی سی دور ہی تو رہ گیا ہے، ابھی تم جیت جاؤ گے، اور جیسے ہی جیت جاؤ گے تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہوگا، تم دنیا کے جس مرضی ڈاکٹر کو اپنے آپ کو چیک کروا لینا، جہاں سے مرضی مہنگے سے مہنگا علاج کروا لینا، تم تو بہت امیر ہو جاؤ گے، بس تم بھاگو، تم جیت سکتے ہو۔ دل جو کہ لالچی ہو گیا تھا، اس نے تو ایسی ہی باتیں کہی تھی، وہ پھر اس نے دوسرا غلط فیصلہ کر لیا۔ پہلا غلط فیصلہ اس نے کیا لالچی بن کے، اور دوسرا فیصلہ اس نے یہ کیا جان نہ بچاتے ہوئے پھر واپسی بھاگنے کا۔ اب جو کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ بس ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے اور میں اپنے راستے تک پہنچنے بھی والا ہوں، اس نے اور سپیڈ سے بھاگنے لگا۔ اب یہ کیا، اس نے اپنا وہ راستہ تو طے کر لیا لیکن اپنی جان نہ بچا پایا۔ جیسے ہی وہ اپنے راستے پہ پہنچا، اس لائن پہ اس نے ہاتھ لگایا، وہیں پہ وہ دم توڑ گیا، اس کی آنکھیں پلٹ گئیں اور وہیں پہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ گر گیا۔ اپنی لالچ کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ پا سکا۔ پہلے اس کے پاس ایک جان تو تھی، ایک صحت تندرستی تو تھی، اس نے وہ بھی گنوا دی تھی۔ یہ سب دیکھ کے سب وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور ایک دم سے حیران ہو گئے۔ بادشاہ بھی پریشان، یہ کیا ہوا ہے؟ اس پہ درویش اٹھا اور اٹھ کے اس نے اس آدمی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں بند کر دی، اور اونچی آواز میں بادشاہ اور ساری رعایا کو یہ بتانے لگا کہ یہی ہے زندگی، صبح سے لے کے شام تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، اور اس میں ہم صرف اسی لالچ میں رہ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے بہت کچھ بنانا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، جبکہ ہم نے واپسی پہ کچھ بھی نہیں لے کے جانا۔ کہ یہ انسان تھا، اس کے پاس صحت تھی، تندرستی تھی، یہ تھوڑا کھا کے بھی گزارا کر رہا تھا، لیکن اس کی لالچ نے اسے جینے نہ دیا۔ اتنا بھاگا کہ نہ اپنی جان بچا سکا، اور جو بنایا تھا وہ بھی یہیں پہ اس نے گنوا دیا۔ اور ایسے ہی وہ بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، آپ بھی تو دن رات صبح شام بس اپنے خزانے بھرنے میں رہتے ہیں، سیم وہی بات، جیسی بادشاہ ویسی رعایا، آپ کی رعایا کا بھی یہی حال ہے، جو کہ بہت زیادہ خوش ہے، ہر چیز خود کر سکتی ہے، اچھا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، پہن رہی ہے، کما رہی ہے، لیکن انہیں بھی لالچ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ملنا چاہیے، اور اسی بیچ میں یہ اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سب بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا صبح سے شام تک کی ہے، اتنا ہی ٹائم آپ کے پاس ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے بس دنیا میں لگ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں میں اتنا خوش کیسے رہ لیتا ہوں، مجھے میرے اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا، میں تھوڑا کھاتا ہوں، تھوڑا پہنتا ہوں اور خوش رہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی واپسی کے لیے بہت کچھ جمع کر رہا ہوں، میں ہر چیز دنیا میں نہیں کھا رہا، دنیا میں ہی نہیں رکھ رہا، اپنی واپسی کے سفر کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں، اسی لیے میں یہاں پہ خوش ہوں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ نے اپنی واپسی کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی اس نے رعایا سے پوچھا، تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں نے اپنی واپسی کے لیے کیا کیا؟ جب اللہ کے پاس جاؤ گے کیا لے کے جاؤ گے؟ ادھر رعایا اور بادشاہ نے سب نے سر جھکا لیا، اور ان سب کو احساس ہو گیا کہ واقعی میں ہمیں سب کچھ یہیں پہ نہیں کر لینا چاہیے، اپنی واپسی کے لیے بھی بہت کچھ سوچنا چاہیے، ہم ہر وہ ٹائم اپنا انہی چیزوں میں گزار دیتے ہیں، یہ دنیا میں آنی ہے اور دنیا میں ہی رہ جانی ہے، اب ہمیں وہ سب کچھ کرنا چاہیے، ایسے عمل، ایسے کام کرنے چاہیے جو کہ ہماری آخرت کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنے۔ بس یہ سب کچھ کہہ کے درویش وہاں سے چلا گیا، اور اسی دن سے بادشاہ اور وہاں کی رعایا کی بھی زندگی بدل سی گئی، ان سب میں بھی اطمینان، سکون اور بھاگم دوڑ کم ہو گئی، اور وہ بھی اپنی اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے لگے۔